بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے بارے میں مکمل تاریخی حقائق اور ان کی مکمل حالات زندگی بیان کریں گے، جو 21ویں پشت پر جا کر جناب عدنان بن عدن تک ملتا ہے۔ دوستو، عدنان بن عدن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے قیدار کی نسل میں ایک نمایاں کردار کے مالک تھے۔ 21ویں پشت پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ آپ کی کنیت ابو معد اور والد ماجد کا نام عدد تھا۔ آپ کا نام عدنان کا معنی قائم اور باقی رہنا کے ہیں، کیونکہ آپ کو جن و انس کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے فرشتے مقرر کیے جاتے تھے۔ جن و انس حضرت عدنان کو ختم کرنے کی طاق میں رہتے، کیونکہ جنات ان تمام نشانیوں سے پہچانتے تھے کہ یہ وہ مرد صالح ہے جن کی نسل سے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھا۔ ایک مرتبہ جناب عدنان تنہا گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں اہل فارس کے 80 جوانوں نے آپ کا پیچھا کیا اور آپ کو 2 پہاڑوں کے درہ میں گھیر لیا۔ آپ ان جوانوں کا تنہا مقابلہ کرتے رہے، جہاں تک کہ خود بھی اور گھوڑا بھی زخمی ہو گیا تھا۔ لہذا آپ گھوڑے سے اتر کر پہاڑ پر چڑھنے کے لیے بھاگے۔ دشمنوں نے آپ کا تعاقب کیا۔ حضرت عدنان مایوس ہو کر رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اسی آن میں ایک ہاتھ ظاہر ہوتا ہے جس نے آپ کو اٹھا کر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا دیا۔ اس کے بعد ایک چیخ سنائی دی جس سے تمام دشمن ہلاک ہو گئے تھے۔ دوستو، عدنان ایک خوبصورت شخص تھے۔ آپ کی پیشانی پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نمایاں تھا۔ آپ اہل عرب کے سردار تھے۔ یثرب کے قبائل کے علاوہ عرب کے قبائل آپ کے ماتحت تھے۔ عدنان وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کا اہتمام کیا۔ محترم دوستو، بخت نصر بابلی ملک بابل کا بادشاہ بنا تھا۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بخت نصر ان 4 بادشاہوں میں سے ایک تھا جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی۔ بادشاہ بننے کے بعد جب بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا تو اس نے بیت المقدس کو مکمل طور پر ویران اور اجاڑ کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی باقیات کو لوٹ کر محلات کو تباہ کیا۔ ہیکل سلیمانی میں موجود تمام کتب، جن میں تورات کے اصلی نسخے بھی موجود تھے، جلا ڈالا اور انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا۔ تو رب تعالیٰ نے اس بدبخت پر عذاب نازل کیا اور اس کی شکل و صورت کو مسخ کر ڈالا۔ حضرت وہبی منبع فرماتے ہیں کہ بے شک بخت نصر کے چہرے کا مسخ پہلے شیر کی شکل و صورت میں ہوا، پس شیر درندوں کا بادشاہ بن گیا۔ پھر بخت نصر کی شکل کو ایک پرندے کی شکل میں تبدیل کیا گیا اور وہ پرندوں کا بادشاہ بن گیا۔ اسی طرح بخت نصر کا مسخ ہونا بیل کی شکل میں ہوا تو پس بیل چوپایوں یعنی مویشیوں کا بادشاہ بنا۔ بخت نصر کا اسی طرح 7 سال تک چہرہ مسخ اور تبدیل ہوتا رہا، لیکن اس کا دل انسان ہی کا دل رہا۔ اسی وجہ سے وہ تمام مسخ شدہ صورتوں میں بھی انسانی سوچ اور طرز عمل کو اپنائے رہا اور حکومت کرتا رہا، جو اس وقت بھی اس کے پاس تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخت نصر کو انسانی شکل آخر عطا کی۔ جب بخت نصر کو حق تعالیٰ نے دوبارہ انسانی شکل عطا کی تو اس کو بادشاہت بھی لوٹا دی تھی۔ چنانچہ اس وقت بخت نصر کے نزدیک حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھی سب سے زیادہ باعزت تھے۔ چونکہ اہل عرب نے اطراف یمن و عدن میں اپنے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو شہید کر دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل عرب اور بنی اسرائیل پر سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے بخت نصر کو مسلط کر دیا۔ جب بخت نصر نے عرب پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارمیا اور ابرخیا علیہ السلام، جو بنی اسرائیل کے نبی تھے، انہیں وحی فرمائی کہ وہ بخت نصر کو حکم دے کہ وہ عرب پر چڑھائی کرے اور انہیں اس ظلم اور بغاوت کی سزا دے، اور مزید یہ کہ اس کو یقین دلائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اس کے شامل حال ہوگی اور وہ کامیاب ہوگا۔ اسے یہ حکم بھی دیں کہ وہ عرب کے سردار عدنان پر حملہ نہ کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ان کے علاوہ دیگر قبائل پر حملہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عدنان کی بخت نصر سے اس لیے حفاظت فرمائی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آپ کی پشت میں بطور امانت موجود تھا۔ دوستو، بخت نصر عربی علاقہ میں پیش قدمی کرتا ہوا حضور کے مقام پر پہنچا۔ عدنان بھی وہاں پہنچ چکے تھے اور عرب کے اکناف و اطراف سے بہادر جنگجو عدنان کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے تھے۔
جب فریقین میں جنگ شروع ہوئی تو عدنان نے اپنے سپاہیوں کو ہدایت کی کہ اگر بخت نصر ان کے قابو میں آئے تو اسے قتل نہیں کرنا۔ اسی طرح بخت نصر نے بھی اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ عدنان کو قتل کرنے سے باز رہیں۔ دوستو، ذات العراق کے مقام پر میدان کارزار گرم ہوا، جس میں اہل عرب کو شکست ہوئی اور بخت نصر بے حساب مال غنیمت اور بے شمار جنگی قیدی لے کر واپس لوٹ گیا۔ اس نے ان جنگی قیدیوں کو ابنا کے شہر میں آ کر آباد کر دیا تھا۔ بخت نصر کے واپس چلے جانے کے بعد حضرت عدنان اپنی اولاد کو ساتھ لے کر یمن چلے گئے۔ یمن میں ہی آپ نے وفات پائی۔ آپ کی قیادت میں سب عرب متحد ہو چکے تھے، لیکن آپ کی وفات کے بعد سب آہستہ آہستہ منتشر ہو گئے۔ دوستو، حضرت عدنان کی اولاد کے بارے میں مورخین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض کے نزدیک آپ کے بیٹوں کی تعداد 2، بعض کے مطابق 4، 5 اور 10 تک تعداد بتائی جاتی ہے۔ کتب تواریخ میں عدنان کے 6 بیٹوں کے نام ملتے ہیں: ماد، عق، دیت، العی، عدین اور ابی۔ ماد بن عدنان بنو اسماعیل میں سے وہ بزرگ ہستی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 20ویں پشت پہ جد امجد ہیں۔ ماد کی کنیت ابو قزاعہ اور ابو نزار تھی۔ آپ کے والد کا نام عدنان اور والدہ کا نام موحد بنت لہم تھا۔ آپ کے نام ماد کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ ہر وقت جنگ و جدال کے لیے تیار رہتے تھے، جس کے ساتھ بھی جنگ کرتے تھے اللہ کی مدد سے ہمیشہ کامیاب رہتے۔ اسی وجہ سے آپ کو ابو الحرب یعنی میدان جنگ کا باپ کہا جاتا رہا۔ آپ کی عمر اس وقت صرف 12 سال تھی جب حضرت ارمیہ جناب ماد کو اپنے ساتھ حوران لے گئے تھے اور ان کی پرورش نہایت ذمہ داری کے ساتھ کرتے رہے۔ جب بخت نصر حجاز سے واپس آیا، اس دنیا سے کوچ کر گیا، تو ماد بن عدنان مکہ واپس آئے۔ جناب ماد بھی اپنے والد بزرگوار کی طرح انتہائی بہادر، نڈر اور فنون جنگ میں ماہر تھے۔ ہمیشہ فتح یاب ہو کر ہی لوٹتے تھے۔ انہوں نے بنو جرہم کے خاندان کو تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ صرف جوشم بن جلہمہ باقی ہیں۔ ماد نے جوشم کی بیٹی معانہ سے شادی کی، جس سے آپ کی اولاد ہوئی۔ بنی اسماعیل میں ماد ہی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قلعہ تعمیر کیا۔ آپ نے تہامہ کو بھی فتح کیا۔ ماد وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے کعبہ معظمہ کی پتھروں کو نصب کر کے حد بندی قائم فرمائی تھی، اور ماد ہی نے سب سے پہلے اونٹ کی کوہان پر پلان یعنی کجاوا رکھا تھا۔ آپ کے 4 بیٹے تھے: قزاعہ، نزار، کنس، ایاد۔ قزاعہ چونکہ بڑا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو قزاعہ مشہور ہو چکی تھی۔ نزار بن ماد کی کنیت ابو ایاد اور ابو ربیہ تھی۔ یہ ماد کے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام معانہ بنت جوشم تھا۔ جب یہ پیدا ہوئے تو ان کی آنکھوں کے درمیان وہ نور محمدی چمک رہا تھا جو پشت در پشت منتقل ہوتا ہوا چلا آ رہا تھا، جسے دیکھ کر ان کے والد کی مسرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نعمت کے نصیب ہونے پر شکر الہی بجا لاتے ہوئے انہوں نے کثیر تعداد میں اونٹ ذبح کیے اور ایک پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا اور کافی زیادہ مال و اسباب خرچ کیے، جس میں اپنے اور بیگانے، غریب اور امیر سب کو دعوت دی۔ اتنا کچھ خرچ کرنے کے بعد کہا کہ اس نعمت خداوندی کا شکر ادا کرنے کے لیے میں نے جو کچھ خرچ کیا، یہ اس نونہال کی برکت کے مقابلے میں بہت قلیل اور حقیر ہے۔ اس وجہ سے ان کا نام نزار مشہور ہو گیا۔ آپ اپنے زمانہ میں تمام لوگوں سے حسین و جمیل تھے اور عقل و فہم میں کوئی ان کا ہم پلہ نہیں تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے عربی رسم الخط کا آغاز کیا۔ نزار بن ماد کی 2 بیویاں تھیں۔ آپ نے پہلی شادی سودا بنت عق سے کی، جس سے مضر اور ایاد پیدا ہوئے۔ آپ نے دوسری شادی اپنے ماموں کی بیٹی خزالہ بنت وعلان سے کی، جس سے ربیہ اور انمار پیدا ہوئے۔ ماد بن عدنان کی وفات کے بعد نزار کو عرب کی سرداری کا تاج نصیب ہوا۔ آپ جب بھی کسی شاہی دربار میں جاتے، بادشاہ خود ان کا احترام کرتے اور بڑی محبت سے پیش آتے تھے۔ دوستو، نزار نے اپنی زندگی کے آخری دن ذات الجیش نامی جگہ پر گزارے اور آپ کی وفات مدینہ طیبہ کے قریب ذات الجیش کے مقام پر ہی ہوئی اور وہیں آپ کی تدفین کی گئی تھی۔ جب نزار کی وفات ہوئی تو ان کے 4 بیٹے تھے: مضر، ایاد، ربیہ اور انمار۔ مضر بن نزار بنو عدنان میں وہ برگزیدہ شخصیت ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 18ویں پشت پر جد امجد ہیں۔ مضر بن نزار کا نام عمر اور کنیت ابو الیاس تھی۔
مضر بن نزار کی والدہ کا نام سودا بنت ارد تھا۔ آپ ملت ابراہیمی سے وابستہ اور دین حنیف کے پیروکار تھے اور دوسروں کو بھی دین حنیف کی پیروی کی تلقین کرتے۔ مضر جود و سخا اور عقل و فہم میں جگانا اور ہر لحاظ سے اپنے بھائیوں سے ممتاز تھے۔ مضر بن نزار اپنے حسن و جمال کی وجہ سے دلوں کو اپنا شیدائی بنا لیتے تھے۔ جو شخص بھی ان کو دیکھتا تھا ان پر فریفتہ ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ ان کے چہرے پر بھی نور مصطفی کے جلوے ذوفشاں ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جمال صورت کے ساتھ ساتھ لحن داؤدی یعنی انتہائی خوبصورت آواز سے بھی نوازا تھا، یہاں تک کہ حیوان بھی ان کی خوش آوازی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اونٹ سے گر پڑے، جس سے ہاتھ پر سخت چوٹ آئی اور پرسوز لہجے میں زبان سے نکلا، ہائے میرا ہاتھ، ہائے میرا ہاتھ۔ ان کے لہن کی کشش سے جو اونٹ دور دور چراگاہوں میں چر رہے تھے وہ بھی ان کے پاس جمع ہو گئے تھے۔ جب ہاتھ ٹھیک ہو گیا تو ان پر سوار ہونے کے بعد اپنی زبان کو نغمہ ریز رکھتے، جس سے اونٹ جھومنے لگتا اور اس کے قدموں میں تیزی آ جاتی تھی۔ انہوں نے ہی ہدی خوانی کا آغاز کیا، جسے رجز کا نام دیا گیا تھا۔ یہ 4 بھائی تھے، مضر، ربیہ، آزاد اور انمار۔ ان کے والد نزار جب فوت ہونے لگے تو انہوں نے وصیت کی، اے میرے بیٹو، یہ سرخ رنگ کا قبہ اور اس سے متعلق چیزیں ایاد کی ہیں، ندوہ، مجلس اور اس سے متعلقہ چیزیں انمار کی ہیں۔ اگر کسی بات پر تم میں اختلاف پیدا ہو تو انصاف اور فیصلہ کے لیے نجران کے جرہمی بادشاہ کے پاس چلے جانا اور اس سے اپنے جھگڑے کا فیصلہ کروا لینا۔ دوستو، اتفاق سے جائیداد کی تقسیم میں بھائیوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ باپ کی وصیت کے مطابق وہ نجران روانہ ہوئے تاکہ جرہمی سردار سے اس تنازع کا فیصلہ کرایا جائے۔ نزار کے 4 بیٹے عقل و دانش اور فہم و فراست میں مانے ہوئے تھے۔ محترم دوستو، ان کی فہم و فراست کے حوالے سے حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اس سفر میں چلتے ہوئے مضر نے گھاس دیکھی جس کو کسی اونٹ نے چر کر چھوڑ دیا تھا۔ مضر کہنے لگے، جس اونٹ نے اس گھاس کو چرا ہے وہ ایک آنکھ سے معذور یعنی کانا ہے۔ ربیہ نے دیکھا تو کہنے لگا کہ وہ لنگڑا بھی ہے۔ جب ایاد نے اس جگہ کو دیکھا تو کہا کہ وہ اونٹ دم بریدہ بھی ہے۔ انمار نے کہا وہ بھاگا ہوا ہے۔ دوستو، اس گفتگو کے بعد وہ تھوڑی دور چلے ہی تھے کہ انہیں ایک شخص ملا جس نے کجاوا سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ اس نے ان 4 سے اپنے اونٹ کے بارے میں دریافت کیا تو مضر نے کہا، کیا آپ کا اونٹ ایک آنکھ کی بینائی سے محروم ہے؟ اس نے کہا، بالکل ایسا ہی۔ ربیہ نے کہا، کیا وہ لنگڑا بھی تھا؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ ایاد نے پوچھا، کیا اس کی دم کٹی ہوئی تھی؟ اس نے کہا، جی بالکل ایسے ہی ہے۔ انمار نے کہا، کیا وہ بھاگا ہوا تھا؟ اس نے کہا، جی بالکل۔ دوستو، جب سب نشانیاں ان بھائیوں نے بتائیں تو وہ شخص کافی خوش ہوا کہ شاید میرا اونٹ مل گیا ہے۔ اس نے بڑے تجسس بھرے انداز سے کہا، خدارا مجھے بتائیں کہ میرا اونٹ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، بخدا ہم نے اس کو نہیں دیکھا۔ اس شخص نے جب یہ سنا تو کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دیکھے بغیر اس کے تمام نشانات تم نے بتا دیے ہیں۔ وہ بھی ان کے ساتھ چل دیا تاکہ بادشاہ سے اپنے اونٹ کا فیصلہ کروا سکے۔ دوستو، جب اس کے پاس پہنچے تو سب سے پہلے اونٹ کے مالک نے اپنا دعویٰ پیش کیا کہ ان لوگوں نے میرا اونٹ دیکھا ہے لیکن مجھے بتاتے نہیں، کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا، اگر آپ لوگوں نے اسے دیکھا نہیں تو اس کی ساری نشانیاں کیسے بتائیں؟ دوستو، جب ان کا کیس بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو ہر شخص ان کی اس حیرت انگیز ذہانت سے متاثر ہوا۔ مضر نے کہا، میں نے جب اس گھاس کو دیکھا جس کو اس نے چرا ہے تو وہ ایک طرف سے چری ہوئی یعنی کٹی ہوئی تھی، دوسری طرف سے جوں کی توں لہلہا رہی تھی۔ میں نے سمجھ لیا کہ وہ کانا ہے جو کچھ اونٹ نے دیکھا اسے کھا لیا اور دوسری طرف اس نے نہیں دیکھا اور گھاس کو چھوڑ دیا۔ پھر ربیہ نے کہا کہ اس کے ایک پاؤں کے نشان بالکل واضح تھے، دوسرے پاؤں کے نشان ادھورے تھے، تو میں نے سمجھا کہ یہ لنگڑا بھی ہے۔ ایاد نے کہا، میں نے دیکھا کہ اس کی مینگنیاں صحیح سالم ہیں تو میں نے سمجھ لیا کہ اس کی دم بھی کٹی ہوئی ہے، ورنہ اس کی مینگنیاں ٹوٹی ہوئی ہوتی تھی۔ انمار نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اس نے گنجان اور لہلہاتی گھاس چرنے کے لیے منہ ڈالا ہے لیکن اسے ادھورا چھوڑ کر آگے نکل گیا ہے، تو میں نے سمجھا کہ یہ ضرور بھاگا ہوا ہے ورنہ اطمینان سے گھاس کو چر جاتا۔ دوستو، یہ سب سن کر جرہمی سردار نے اونٹ کے مالک کو کہا کہ تم جاؤ اپنا اونٹ تلاش کرو، ان کے پاس تمہارا اونٹ نہیں ہے۔ اس نے پوچھا، آپ لوگ کون ہیں اور کیوں آئے ہیں؟
دوستو سب بھائیوں نے بتایا کہ ہم نزار بن ماد کی فرزند ہیں اور اپنے باہمی جھگڑے کا فیصلہ کرانے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ سردار نے کہا بڑے تعجب کی بات ہے، اس فہم و ذکا کے مالک ہوتے ہوئے آپ فیصلہ کرانے کے لیے میرے پاس آئے ہیں۔ اس نے ان کی پرتکلف دعوت کی، آخر میں شراب پیش کی۔ کھانے پینے سے فارغ ہوئے تو مضر نے کہا ایسی بہترین شراب عمر بھر کبھی نہیں پی، کاش کہ اس کے انگور کی بیل قبر پر نہ اگی ہوتی۔ ربیہ نے کہا ایسا لذیذ گوشت آج تک نہیں کھایا، کاش اس بکری کی پرورش کسی کٹیا کے دودھ سے نہ کی گئی ہوتی۔ ایاد نے کہا میں نے آج تک ایسا آدمی نہیں دیکھا، کاش اس کی نسبت غیر باپ کی طرف نہ کی گئی ہوتی۔ اور انمار نے کہا میں نے آج تک ایسی گفتگو نہیں سنی جو ہمارے مقصد کے لیے مفید ہو۔ دوستو جرہمی بادشاہ نے ان کی یہ باتیں سنی اور تصویر حیرت بن کر رہ گیا۔ وہ اپنی ماں کے پاس گیا اور کہا ماں سچ بتاؤ کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ اس نے بتایا کہ میں ایک سردار کی منکوہہ تھی اور وہ لا ولد تھا، میں نے مناسب نہ سمجھا کہ وہ لا ولد مر جائے، چنانچہ میں کسی اور کی طرف رغبت کرنے لگی جس سے تو پیدا ہوا۔ اس نے اپنے ناظم مطبخ یعنی کھانا اور مشروبات کے معاملات سنبھالنے والے شخص سے شراب کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا میں نے آپ کے باپ کی قبر پر انگور کی ایک بیل لگائی تھی، اسی کے انگوروں سے یہ شراب کشید کی گئی ہے۔ جب دو باتیں سچ ثابت ہو چکی تو اس نے اپنے چرواہے سے گوشت کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے بتایا کہ بکری نے بچہ جنا اور مر گئی، میں نے اس میمنے کی پرورش ایک کٹیا کے دودھ سے کی ہے۔ جرہمی سردار ان کی ذہانت و فطانت کو دیکھ کر حیران رہ گیا، پھر اس نے دعویٰ سنا اور اس کا فیصلہ سنایا۔ محترم دوستو آپ اس واقعہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رؤوف رحیم نبی کے اجداد کو جمال صورت، حسن صوت کے ساتھ ساتھ فہم و فراست کا وہ بے پایاں ملکہ عطا فرمایا تھا جسے دیکھ کر زمانہ کے دانشور پھڑک اٹھتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ربیہ اور مضر کو برا بھلا مت کہو کیونکہ وہ دونوں مومن تھے۔ ایک اور روایت ہے کہ مضر کو برا بھلا نہ کہو، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر تھا۔ دوستو بنو عدنان میں مضر سب سے زیادہ صاحب ثروت تھے۔ آپ کی شادی رباب بنت حیضہ بن ماد سے ہوئی تھی۔ آپ کی اولاد میں دو بیٹے تھے، ایلان اور الیاس بن مضر۔ الیاس بن مضر کا نام حبیب اور کنیت ابو عمر تھی۔ یہ قبائل عرب کے سربراہ اور سردار تھے۔ اہل عرب انہیں سید العشیرہ کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ تمام اہم امور جن کا فیصلہ مطلوب ہوتا ان کی خدمت میں پیش کیے جاتے اور آپ انتہائی مدبرانہ انداز میں ان امور کا فیصلہ فرماتے۔ سب سے پہلے قربانی کا جانور لے کر بیت اللہ شریف جانے والے یہی تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ الیاس کو برا بھلا مت کہو، وہ مومن تھے۔ اہل عرب میں ان کی مثال ایسے ہے جیسے حضرت حکیم لقمان کی اپنی قوم میں، کہ یہ اپنے باپ کے وسیع اور جانشین تھے اور بڑے خوبصورت تھے۔ مشہور ماہر انساب ابن زبیر کہتے ہیں کہ جب الیاس جوان ہوئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھی ان پر انہیں زجر و توبیخ کرنے لگے اور انہیں تلقین کی کہ اپنے جلیل القدر باپ کے طور اتوار کی پابندی کرو۔ آپ کی قوم نے از سر نو راہ راست کو اختیار کیا جو ان کے سلف صالحین نے اپنے لیے پسند کیا تھا۔ قبیلہ کے سارے مرد و زن آپ کی دل سے تعظیم کرتے اور آپ کی عزت و جلال کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ دوستو الیاس پہلے شخص تھے جس نے حج کے موقع پر اونٹوں کی قربانی دینا شروع کی۔ مقام ابراہیم کسی طوفان کی وجہ سے گم ہو گیا تھا تو آپ نے تلاش کر کے اس کو اپنی اصلی جگہ پر رکھوا دیا۔ الیاس مرض سل یعنی ٹی بی کے مرض میں مبتلا تھے۔ ان کی اہلیہ لیلا بنت حلوان نے قسم کھا رکھی تھی کہ اگر الیاس اس مرض سے شفا یاب نہ ہوئے اور وفات پا گئے تو میں اپنی بیوگی کا زمانہ جنگلوں اور بیابانوں میں گزاروں اور کسی چھت یا سایہ کے نیچے نہیں بیٹھوں۔ جب جناب الیاس کی وفات ہوئی تو لیلا بنت حلوان جنگلوں بیابانوں میں نکل گئیں اور ساری زندگی اس دکھ میں روتے ہوئے گزار دی۔ الیاس کے 3 بیٹے تھے، امر، عامر، انبر۔ یہ تینوں بالترتیب مدرکہ، طابخہ اور قمعہ کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ مدرکہ کا اصل نام امر تھا اور کنیت ابو حذیل تھی۔ ان کی والدہ کا نام لیلا بنت حلوان تھا، مگر خندف کے نام سے مشہور تھی۔ یہ یمن کے ایک قبیلہ کی معزز خاتون تھیں اور اپنے اوصاف و شمائل کی وجہ سے بڑی قدر و احترام سے دیکھی جاتی تھی۔
یہاں تک کہ ان کی اولاد کو باپ کی بجائے ان کی ماں کی طرف منسوب کیا جانے لگا۔ دوستو، مدرکہ کے نام سے مشہور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک روز عمر یعنی مدرکہ عامر کے ساتھ جنگل میں اونٹ چرا رہے تھے کہ انہیں شکار مل گیا۔ وہ اسے پکانے میں مصروف ہو چکے۔ اچانک ایک خرگوش چھلانگے لگاتا ہوا وہاں سے گزرا تو اونٹ اس خرگوش کی وجہ سے بدکے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ عمر نے عامر سے پوچھا، اونٹوں کے پیچھے جاؤ گے یا شکار پکاؤ گے؟ عامر نے شکار پکانے کی حامی بھری اور عمر اونٹوں کے پیچھے دوڑے اور انہیں جا کر پکڑا اور ہانک کر واپس لیا۔ شام کو دونوں بھائی جب واپس آئے، باپ کو سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے عمر کو کہا کہ انتا مدرکہ، جس کا معنی ہے پا لینے والا، اور عامر کو کہا انتا طابخہ، جس کے معنی ہے پکانے والا۔ دونوں انہیں ناموں سے مشہور ہو گئے تھے۔ مدرکہ کی زوجہ کا نام سلمہ بنت اسلم بن الحاف بن قزاع تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ کی زوجہ کا نام سلمہ بنت اسد بن ربیہ تھا۔ آپ کی اولاد میں 2 بیٹے شامل تھے، خزیمہ اور حذیل۔ خزیمہ بن مدرکہ کی والدہ کا نام سلمہ بنت اسلم تھا۔ خزیمہ کی کنیت ابو الاسد تھی۔ ان کے سگے بھائی کا نام حذیل تھا۔ ماں کی طرف سے بھی ان کا ایک بھائی تھا جس کا نام تغلب تھا۔ خزیمیہ بھی اپنے اجداد کی طرح ملت ابراہیمی کے پیروکار تھے اور اسی پر سختی سے کاربند تھے۔ عرب حکام آپ کی بہت تکریم کرتے اور باپ کی وفات کے بعد سرداری اور قبیلہ کی عزت و وقار انہی کو نصیب ہوا۔ امام محمد بن یوسف صالحی ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ لوگوں پر ان کے انعامات و احسانات کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ باپ کے فضائل و مکارم جتنے تھے وہ تو سب کے سب تیزی سے خزیمہ کی ذات میں جمع ہو گئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خزیمہ کی وفات ملت ابراہیمی پر ہوئی۔ آپ کی 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام برہ بنت مر بن عدد اور دوسری کا نام اوانہ بنت سعد بن قیس تھا۔ اوانہ سے آپ کا بیٹا کنانہ پیدا ہوا اور دوسری بیوی سے 4 بیٹے ہوئے۔ آپ کی اولاد میں کل 5 بیٹے تھے۔ کنانہ بن خزیمہ، آپ کا نام کنانہ اور کنیت ابو نضر تھی۔ آپ کی والدہ کا نام اوانہ بنت سعد تھا۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ ان کی والدہ ہند بنت عمر بن قیس تھی۔ امام محمد یوسف ان کے بارے میں لکھتے ہیں، کنانہ کا معنی ترکش ہے۔ جس طرح ترکش تیروں کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے، اسی طرح انہوں نے بھی اپنی ساری قوم کو اپنے جود و کرم کے دامن سے چھپا لیا تھا، اس لیے ان کا یہ نام مشہور ہوا۔ کنانہ بہت زیادہ صاحب علم تھے، اس وجہ سے آپ کی منزلت عرب قبائل میں بہت زیادہ تھی۔ آپ بہت زیادہ مہمان نواز تھے، کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ہر غذا کے وقت کوئی نہ کوئی مہمان ضرور ہوتا۔ عامر ادوائی نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے فرزند، میں نے کنانہ بن خزیمہ کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کے علم و فضل کی وجہ سے اہل عرب دور دراز سے ان کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ مکہ سے ایک نبی کے ظاہر ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے، ان کا نام احمد ہوگا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دیں گے، نیکی، احسان اور مکارم اخلاق کی تلقین فرمائیں گے۔ پس اہل عرب، تم اس نبی مکرم کی پیروی کرنا، اس سے تمہاری عزت و شرف میں اضافہ ہوگا۔ ایک روایت ہے کہ ایک روز کنانہ حتیم میں سو رہے تھے تو انہوں نے خواب دیکھا۔ انہیں کہا گیا کہ ان 4 چیزوں میں سے ایک چن لو، گھوڑے، اونٹ، تعمیرات اور دائمی عزت۔ آپ نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے یہ ساری نعمتیں عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کے طفیل قریش کو یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ محترم دوستو، ایک انتہائی اہم بات جو کہ بغیر سر و پا عوام الناس میں مشہور کر دی گئی ہے، جس کا حقیقت سے دور تک کا واسطہ نہیں، اس کی وضاحت ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ کنانہ کے والد خزیمہ کا جب انتقال ہوا تو زمانہ جاہلیت کے رواج کے مطابق کنانہ نے اپنے باپ کی بیوہ کو اپنی زوجیت میں لیا، لیکن وہ جلد ہی وفات پا چکی تھی۔ ان کے شکم سے نہ کوئی بیٹا پیدا ہوا نہ کوئی بیٹی۔ اس کے بعد کنانہ نے اپنی پہلی بیوی کے بھائی کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا، جس کا نام برہ بنت مر بن عدد بن طابخہ ہے۔ ان کے شکم سے کنانہ کے فرزند النضر پیدا ہوئے۔ بہت سے لوگوں نے جب یہ سنا کہ کنانہ نے اپنے باپ کی بیوہ کو اپنی زوجیت میں لیا ہے تو وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوئے کہ کنانہ نے اپنے باپ کی بیوہ کو زوجیت میں لے لیا اور اس کے شکم سے نظر پیدا ہوئے۔
اس غلط فہمی کی وجہ یہ ہے کہ دونوں بیویوں کے نام بھی ایک تھے اور ان کا باہمی رشتہ بھی بہت قریب کا تھا، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہوں، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب پاک پر ناپسندیدہ اور عیب دار نکاح کا داغ لگانا یہ شیان شان ہے۔ حالانکہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ابتدا سے آخر تک اسلامی نکاح کے مطابق ایک پشت سے دوسری پشت میں منتقل ہوتا رہا ہوں۔ نضر بن کنانہ۔ نضر بن کنانہ کا اصل نام قیس اور کنیت ابو یخلہ تھی۔ نضر آپ کا لقب تھا جو حسن و جمال کی وجہ سے دیا گیا تھا، جس کا مطلب شاداب اور خوبصورت ہے۔ آپ کی والدہ کا نام برہ بنت مر تھا۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ نضر کا نام قریش تھا، اس لیے ان کی اولاد قریش کہلائی۔ بعض مورخین کہتے ہیں بے شک نضر اور اس کی اولاد میں غریب پروری اور مسافر نوازی کی صفات تھی، اسی وجہ سے انہیں بنو نضر کہا جاتا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ نضر بن کنانہ کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے اور اس کی متعدد وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ایک روز نضر بن کنانہ اپنی قوم کی مجلس میں آئے اور ان کے پرجلال چہرہ اور ان کی وجاہت اور تمکنت کو دیکھ کر اہل مجلس ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ نضر کی طرف دیکھو، یوں معلوم ہوتا ہے گویا بڑا طاقتور سانڈ ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو تمام چھوٹے چھوٹے سمندری جانوروں کو ہڑپ کر جاتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ ایک کشتی پر بیٹھ کر سفر کر رہے تھے کہ آپ کے دوستوں نے اس قریش نامی سمندری جانور کو پکڑ لیا اور جناب نضر نے اپنی تلوار سے اس جانور کو مار ڈالا۔ ساتھیوں نے اس مردہ جانور کو اٹھا کر جبل ابی قبیس کے اوپر رکھ دیا اور جو بھی دیکھتا وہ یہی کہتا کہ نضر نے قریش کو مار دیا۔ کیونکہ بنو نضر قوت و ہیبت کی وجہ سے سب پر چھا جاتے تھے، اس لیے قریش کے لقب سے ملقب ہوئے۔ دوستو، تیسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ نضر لوگوں کی ضروریات کے بارے میں ان سے دریافت کیا کرتے اور ان کو پورا بھی کرتے تھے، اس لیے ان کو قریش کہا گیا، کیونکہ اس کے معنی تفتیش کرنا ہے۔ اپنے نامدار والد کی طرح نضر کی اولاد بھی موسم حج میں حجاج کے پاس جاتی، یہ لوگ ان کی خیریت دریافت کرتے، انہیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو انہیں مہیا کرتے، اس لیے انہیں اس قریش کے لقب سے نوازا گیا تھا۔ مالک بن نضر۔ آپ کی کنیت ابو حارث تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کا نام مالک اس لیے تھا کہ آپ عرب میں ہر شے کے مالک تھے۔ والدہ کے نام عاتقہ بنت عدوان بن عمر تھا۔ بعض نے اکرشا کو ان کی والدہ بتایا ہے، جس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ یہ کوئی دوسری خاتون ہے، حالانکہ ایسا نہیں، عاتقہ نام تھا اور اکرشا ان کی والدہ کا لقب تھا۔ آپ بھی اپنے قبیلے کے باوقار سردار تھے، آپ بھی ملت ابراہیمی پر کاربند تھے۔ مالک بن نضر نے جندلہ بنت عامر بن حارث سے شادی کی۔ آپ کی اولاد میں 3 بیٹے تھے، فہر، حارث اور شیبان۔ فہر بن مالک، آپ کا نام فہر، لقب جامع قریش اور کنیت ابو غالب تھی۔ آپ کی کمالات کا چرچا والد کی موجودگی میں ہو چکا تھا۔ جب والد مالک بن نضر کا انتقال ہوا تو سرداری اور امارت کی منصب پر فائز ہوئے۔ اپنے زمانہ میں وہ اہل مکہ اور ارد گرد بسنے والے قبائل کے رئیس تھے۔ انہی کے دور حکومت میں حاکم یمن حسان بن عبد کلال الحمیری حمیریوں اور یمنیوں کے قبائل کے لشکر جرار کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کرنے کی تیاری کرتا رہا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ پتھر جن سے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ شریف تعمیر کیا تھا ان کو یہاں سے اکھیڑ کر لے جائیں اور ان پتھروں سے وہاں یمن میں ایک نیا کعبہ تعمیر کریں اور لوگوں کو حکم دیں کہ وہ حج کرنے کے لیے بجائے مکہ آنے کے یمن آیا کریں اور ان کے بنائے ہوئے کعبہ کے ارد گرد طواف کریں اور دیگر مناسک حج ادا کریں۔ اس طرح انہیں سیادت بھی مل جائے گی اور تجارتی فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ دوستو، جب فہر کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے تمام عرب قبائل کو ایک میٹنگ کے لیے جمع کیا اور حالات سے آگاہ کیا۔ ادھر یمنی لشکر مکہ کے قریب پہنچ کر لوگوں کے مویشی لوٹنے اور راہگیروں پر ڈاکے ڈالنے لگے۔ اس لشکر کو مکہ میں داخل ہونے کی جرت نہیں ہو رہی تھی۔ جب قریش اور دیگر قبائل نے یہ دیکھا تو اس کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ ایک بڑا مستحکم لشکر جرار ترتیب دیا گیا۔ قریش اور اہل عرب کے لشکر کے سپہ سالار فہر تھے، ان کی قیادت میں گھمسان کی جنگ ہوئی جس میں عربوں کا بھی کافی جانی نقصان ہوا۔ فہر کے پوتے غالب بن فہر کے بیٹے قیس اس جنگ میں کام آ گئے۔
بالآخر اس جنگ میں حمیریوں اور یمنی لشکر کو شکست فاش ہوئی اور فہر کو شاندار کامیابی نصیب ہوئی۔ یمنیوں کے قائد حسان بن عبد کلال کو جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ فہر کے بیٹے حارث نے اسے قید کیا تھا۔ اس فتح سے پورے عرب میں فہر بن مالک کی قوت، عظمت اور شوکت کی دھاک بیٹھ گئی۔ حسان 3 سال تک مکہ میں قیدی رہا۔ آخرکار اس نے فدیہ ادا کیا اور رہائی حاصل کی۔ جب اپنے وطن واپس جا رہا تھا تو راستے میں ہی اسے موت نے آ لیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے دشمن کعبہ کو نشان عبرت بنایا۔ فہر بن مالک کی اولاد میں 7 بیٹے اور 1 بیٹی شامل تھی۔ غالب، حارث، اسد، اوف، ریس، جون، محارث اور جندلہ۔ غالب بن فہر کی کنیت ابو تمیم تھی۔ والد فہر بن مالک کی وفات کے بعد غالب عرب قبائل کے سردار منتخب ہوئے۔ آپ کہانت بھی کرتے تھے۔ غالب بن فہر کی بیوی عاتکہ بنت یخلد سے 3 بیٹے ہوئے، لوئی، تمیم اور قیس۔ لوئی بن غالب کی کنیت ابو کعب تھی۔ لوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے۔ لوئی بن غالب انتہائی بردبار اور دانا آدمی تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حلم اور حکمت کی صفات سے نوازا تھا۔ بچپن میں آپ کی زبان سے ایسے جملے نکلتے تھے جو ضرب المثل بن جایا کرتی تھی، جیسا کہ جب چیز گمنام ہو جاتی ہے تو اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ لوئی اپنے والد کی وفات کے بعد عرب کے سردار منتخب ہوئے۔ آپ نے کعبہ کے نزدیک ایک کنواں کھدوایا جس کا نام اسرا تھا، جس سے بالخصوص حاجی اور بالعموم تمام مسافر اور اہل علاقہ سیراب ہوتے تھے۔ ویسے تو لوئی کے 7 بیٹے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے معاویہ بنت کعب بن کین سے 3 بیٹے کعب، عامر اور سامہ عطا فرمائے تھے۔ کعب بن لوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں پشت پر جد امجد ہیں۔ کعب کی کنیت ابو حسیس تھی۔ عربوں میں کعب بہت بڑا مقام رکھتے تھے۔ آپ سیادت کی صفات سے متصف اور مشہور و مقبول تھے۔ اہل عرب اپنے سال کا آغاز کعب کے یوم پیدائش سے کرتے اور یہ سلسلہ 520 سال کی مدت پر مشتمل واقعہ فیل تک ایسے ہی جاری اور ساری رہا۔ آپ بہت بڑے خطیب تھے۔ آپ کے خطبوں کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ سب سے پہلے اما بعد کا لفظ آپ نے ہی رائج کیا تھا۔ آپ ایام حج اور اہم دنوں پر خطبات دیا کرتے تھے۔ ان خطبوں میں صلہ رحمی، وعدہ کی پابندی، فقراء و مساکین کو صدقہ دینے اور عرفان الہی کی اہمیت کا احساس دلاتے، گزشتہ قوموں کے حالات سے عبرت حاصل کرنے، موت اور اس کی ہولناکیوں کی یاد دلاتے، کعبۃ اللہ کی حرمت و پاسبانی کا احساس دلاتے اور خاص طور پر انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت دیتے اور یہ بتاتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد سے ہوں گے۔ اپنی قوم کو تاکید فرماتے کہ اگر انہیں حضور کا عہد نصیب ہو تو فوراً ایمان لائیں۔ چنانچہ ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا، انسان جوڑا جوڑا اور تنہا فنا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ صلہ رحمی کرو، اپنے وعدوں کو پورا کرو، اپنے سسرال کی حفاظت کرو، اپنے مالوں میں اضافہ کرتے رہو، کیونکہ ان اموال پر ہی تمہاری مروت اور احسان کا دار و مدار ہے۔ کیا کسی ہلاک ہونے والے کو تم نے دیکھا ہے کہ وہ لوٹ آیا ہو، یا کسی مردہ کو دیکھا ہے کہ وہ قبر سے اٹھ کھڑا ہو؟ دار آخرت تمہارے سامنے ہے۔ اپنے حرم کو آراستہ کرو اور اس کی تعظیم بجا لاؤ اور اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ اسی سے ایک کریم نبی ظاہر ہوں گے جن کی خوشخبری پیغمبر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں کو دی ہے، اور اچانک نبی کریم جن کا اسم گرامی محمد ہے وہ تشریف لے آئیں گے۔ بخدا کاش اس وقت میرے کان، میری آنکھیں اور میرے پاؤں اور میرے ہاتھ صحیح ہوں۔ کاش میں اس دعوت کو پھیلانے کے لیے سر بلند کر کے کھڑا ہوتا جیسے اونٹ کھڑا ہوتا ہے، اور اس طرح فخر و ناز سے چلتا جس طرح نر سانڈ چلا کرتا ہے۔ دوستو، کعب کی موت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے درمیان 560 سال کا عرصہ ہے۔ کعب بن لوئی کی 2 بیویاں تھیں جن کے نام مخشیہ بنت شیبان بن محارب اور رقاش بنت رقبہ تھا۔ مخشیہ سے مرہ اور حسیس اور رقاش سے عدی پیدا ہوئے۔ عدی بن کعب کی نسل سے نامور صحابی رسول اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور حسیس کی نسل سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما پیدا ہوئے۔ مرہ بن کعب کی کنیت ابو یقظہ تھی۔ کعب بن لوئی کی وفات کے بعد مرہ تمام عرب قبائل کے سردار منتخب ہوئے۔
آپ نے عرفات کے قریب ایک کنواں کھودا جو اہل مکہ اور مسافروں کی پیاس بجھاتا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں چھٹے دادا ہیں۔ اس طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی چھٹے دادا ہیں۔ دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب یہاں آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ مرہ بن کعب کی دو بیویاں ہند بنت سرید بن سالبہ اور اسماء بنت سعد بن عدی تھی۔ ہند بنت سرید سے ایک بیٹا کلاب اور اسماء بنت سعد سے تمیم اور یقظہ پیدا ہوئے۔ کلاب بن مرہ کا اصل نام حکیم، کنیت ابو زہرہ اور لقب کلاب تھا۔ آپ کے لقب کلاب کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ آپ کتوں سے شکار کے بہت شوقین تھے۔ مرہ بن کعب کی اولاد میں سے کلاب کو خصوصی عزت اور برتری حاصل تھی۔ آپ شان و شوکت اور عظمت والے سردار تھے۔ کلاب کے سسر سعد بن سہل نے سب سے پہلے تلواروں پر سونا اور چاندی چڑھایا۔ اس نے 2 تلواریں آپ کو تحفہ میں بھیجی۔ آپ نے وہ سونے اور چاندی سے مزین تلواریں خانہ کعبہ کے خزانے میں جمع کروا دی تھی۔ اس طرح سب سے پہلے بیت اللہ شریف کے لیے تلواریں آپ ہی نے وقف کی تھی۔ دوستو، یہ بھی بیان کی جاتا ہے کہ عربی مہینوں کے موجودہ نام سب سے پہلے کلاب بن مرہ نے ہی تجویز کیے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ بھی کلاب بن مرہ کی بیٹی زہرہ کی نسل میں سے ہیں۔ اسی طرح کلاب بن مرہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد جناب عبداللہ اور والدہ محترمہ جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہما کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ کلاب بن مرہ کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی، قصی بن کلاب۔ قصی بن کلاب کا اصل نام زید تھا اور کنیت ابو مغیرہ تھی۔ ان کو قصی کہنے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے پیچھے ایک بیوہ فاطمہ بنت سعد اور 2 بچے چھوڑے۔ بڑے بچے کا نام زہرہ اور چھوٹے بیٹے کا نام زید تھا، جو اس وقت بہت کم سن تھے۔ ربیعہ بن حرام نے ان کی والدہ فاطمہ بنت سعد کے ساتھ نکاح کیا۔ جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے وطن لوٹنے لگے تو بڑے بھائی زہرہ کو مکے میں چھوڑ دیا، کیونکہ اب جوان ہو چکے تھے اور زید کو کم سنی کی وجہ سے چھوڑنا گوارا نہ کیا اور اپنے وطن عزرہ جو شام کی سرحد کے قریب ہے وہاں زید کو بھی ساتھ لے گئے۔ زید نے اپنی زندگی کے ابتدائی سال اسی علاقے میں گزارے، کیونکہ آپ کے بچپن کا سارا زمانہ اپنے وطن سے بہت دور گزرا، اس لیے یہ قصی دور افتادہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ دوستو، ایک روز بنی قزاعہ کے کسی فرد نے انہیں غریب الوطنی کا طعنہ دیا، جسے سن کر آپ کو بڑا دکھ ہوا اور افسردہ خاطر ہو کر اپنی ماں کے پاس چلے آئے اور ان سے حقیقت حال دریافت کی۔ ماں نے کہا، بیٹا، افسردہ ہونے کی کوئی بات نہیں، تو ایسے خاندان کا چشم و چراغ ہے جس کے سارے عرب میں عزت و توقیر کی جاتی ہے۔ تو اپنی ذات اور نسب کے اعتبار سے یہاں کے سب لوگوں سے عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ تو قریش کے مشہور سردار کلاب بن مرہ کا بیٹا ہے۔ تیرا قبیلہ مکہ مکرمہ میں اقامت گزین ہے۔ انہوں نے کہا، میں اب یہاں نہیں رہ سکتا، مجھے اجازت دو کہ میں اپنے قبیلہ والوں کے پاس چلا جاؤں، مجھ سے غریب الوطنی کے طعنے نہیں سنے جاتے۔ ماں نے کہا، بیٹا تھوڑی دیر انتظار کرو، جب حج کے قافلے حج کرنے کے لیے یہاں سے روانہ ہوں گے تو ان کی معیت میں میں تمہیں مکہ جانے کی اجازت دے دوں گی، سلامتی سے اپنے وطن پہنچ جاؤ گے۔ چنانچہ جب حج کا موسم آیا تو یہاں کے حاجیوں کی معیت میں مکہ مکرمہ کی طرف قصی بن کلاب روانہ ہوئے۔ دوستو، مکہ میں آ کر کچھ عرصہ اپنے بڑے بھائی زہرہ کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ جب جوان ہوئے تو بنی خزاعہ کے سردار حلیل بن حبشیہ کی لڑکی حبان بنت حلیل کا رشتہ طلب کیا۔ حلیل اس وقت کعبہ کا متولی تھا۔ اس نے آپ کے خاندان کی شرافت کو پیش نظر رکھتے ہوئے انتہائی خوشی کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح قصی سے کر دیا، جس کے بطن سے آپ کے 4 بیٹے تولد ہوئے، عبد الدار، عبد مناف، عبد العزیٰ اور عبد بن قصی۔ حلیل بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو چکا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ کعبہ کی تولیت کی فرائض انجام دینے سے قاصر ہے۔ اس نے اپنی بیٹی حبا کو اپنی جگہ متولی بنا ڈالا۔ حبا نے کہا، میں تو کعبہ کا دروازہ نہ کھول سکتی ہوں اور نہ بند کر سکتی ہوں۔ اس نے دروازہ کھولنے اور بند کرنے کی ذمہ داری اپنے بیٹے ابو غبشان کے سپرد کر دی۔ ایک دن قصی نے شراب کا ایک مشکیزہ اور سارنگی کے عوض ابو غبشان سے کعبہ کی تولیت کا حق خرید لیا۔
عرب میں ایک ضرب المثل مشہور ہے، جب کوئی شخص گھاٹے کا سودا کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ سودا تو ابو غبشان کے سودے سے بھی گھاٹے والا ہے۔ دوستو، بنو خزاعہ کو قصی کے متولی بننے نے انتہائی افسردہ کر ڈالا۔ ان کے مطابق کعبہ کی تولیت ان کا حق تھا۔ انہوں نے بزور شمشیر یہ حق چھیننے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے تیاری شروع کر دی۔ قصی نے بھی اپنے بھائیوں کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ رضاع بن ربیعہ اپنے 3 دوسرے بھائیوں، اپنے ہمدردوں اور قبیلہ قزاع کے جوانوں کا لشکر لے کر مکہ پہنچ گیا۔ فریقین میں خوب جنگ ہوئی، خون کے دریا بہے، بہت سے آدمی مارے گئے، لیکن فتح و شکست کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ چنانچہ بالآخر یہ طے ہوا کہ فریقین جامر بن عوف بن کعب کو اپنا ثالث مقرر کریں، جو وہ فیصلہ کر دیں گے دونوں فریق بطریق احسن اسے تسلیم کریں۔ فریقین کی جامر کے پاس آمد ہوئی اور اس سے درخواست کی کہ وہ ان کے اس جھگڑے کا فیصلہ کرے، جو فیصلہ وہ کرے گا انہیں تسلیم ہوگا۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ بیت اللہ شریف اور مکہ مکرمہ کی تولیت کا حق قصی بن کلاب کا ہے۔ بنی خزاعہ اور ان کے حلیف قبیلہ بنی بکر کے جتنے آدمی اس جنگ میں قتل ہوئے ان کا کوئی معاوضہ انہیں نہیں ملے گا، لیکن قصی کے حامی لشکر کے مقتولین کی دیت ادا کرنا بنو خزاعہ پر لازم ہوگا۔ یوں بیت اللہ شریف اور مکہ مکرمہ کی تولیت قصی کے ہاتھ میں آ گئی۔ یہ انقلاب 440 عیسوی میں روپذیر ہوا تھا۔ دوستو، قصی بن کلاب خانہ کعبہ کے متولی اور مکہ مکرمہ کے حکمران بن چکے تھے۔ قصی پہلے حکمران تھے کہ جن کو کعبہ کی کلیدداری، حاجیوں کو کھانا کھلانے، پانی پلانے اور ان کی مہمان نوازی کرنے، مجلس کی سرداری اور حالات جنگ میں علم برداری کا اعزاز نصیب ہوا۔ غرض وہ تمام عہدے حاصل کیے جو مکہ میں قابل عزت اور اہم تھے۔ محترم دوستو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے نابت نے کعبہ کی تولیت اپنے ہاتھ میں لی۔ ان کے عہد اقتدار میں ان کے 12 بھائیوں اور ان کی اولاد نے ایک کثیر التعداد قبیلہ کی شکل اختیار کر لی تھی۔ جب آپ نے وفات پائی تو مزاد بن عمر جرہمی نے بیت اللہ شریف کی تولیت کے منصب پر قبضہ جما لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کے افراد نے جنگ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ایک تو بنو جرہم ان کے ننہال تھے، اپنے ماموں اور ماموں زاد بھائیوں سے جنگ اور قتال انہیں گوارا نہ ہوا۔ دوسرا یہ کہ حرم کی پاک سرزمین میں خون ریزی اور قتل و غارت کو بھی وہ جائز نہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے بڑی شرافت سے مزاد بن عمر کے اقتدار کو تسلیم کیا۔ کچھ عرصہ تک بنو جرہم صراط مستقیم پر گامزن رہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ملت کے احکامات بجا لاتے رہے۔ لیکن دوستو، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اقتدار کے خمار اور دولت کی کثرت کے نشہ نے ان کے کردار کو داغدار بنانا شروع کر دیا۔ ان کی اخلاقی حالت اتنی بگڑ گئی کہ دور دراز علاقہ سے جو لوگ بیت اللہ شریف کی زیارت اور طواف کے لیے آتے، ان کے اموال کو لوٹ لینا، دھوکہ دینا، انہیں ہتھیا لینا ان کی عادت بن گئی تھی۔ جو نذرانے کعبہ شریف کے لیے زائرین پیش کرتے انہیں بھی وہ چوری کر لیتے تھے۔ ان کے پاس جو امانتیں تھیں ان میں بھی خیانت کرنے لگے۔ بنو خزاعہ کو ان کی اس سرکشی اور بے راہ روی برداشت نہ ہوئی۔ صبر کا دامن آخر کار ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ انہوں نے اپنی تیاری مکمل کرنے کے بعد بنو جرہم کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ عیش و عشرت اور دولت کے نشہ نے بنو جرہم سے وہ ہمت اور جرت سلب کر لی تھی۔ ان کی بادامالیوں کی باعث نصرت خداوندی نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ 2 قبائل بنو جرہم اور بنو خزاعہ کے درمیان غمسان کی جنگ ہوئی۔ بنو جرہم زیادہ دیر میدان جنگ میں نہ ٹھہر سکے اور ہتھیار ڈال دیے۔ بنو خزاعہ نے ان کو مکہ مکرمہ سے نکل جانے کا حکم دیا، چنانچہ وہ مکہ چھوڑ کر اپنے قدیم آبائی وطن یمن جانے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے مکہ چھوڑنے سے قبل حجر اسود کو کعبہ کی دیوار سے اکھیڑا اور بئر زمزم میں ڈال دیا۔ اس طرح سونے کے 2 ہرن، قیمتی تلواریں اور زرہیں جو کعبہ شریف میں موجود تھی ان کو بھی اٹھایا اور چاہے زمزم میں ڈال دیا، اور زمزم کے کنویں کو مٹی سے بھر ڈالا اور اس کے نشانات مٹا دیے تاکہ فاتح قبائل اس سے استفادہ نہ کر سکیں۔ دوستو، جب بنی خزاعہ سے تولیت واپسی قصی کی جانب منتقل ہوئی تو انہوں نے بے شمار رفاہی اداروں کی بنیاد ڈالی، جن کی وجہ سے بالخصوص حجاج کرام اور بالعموم اہل مکہ کو بے انتہا فوائد حاصل ہوئے۔ الغرض خانہ کعبہ اور دیگر مشاعر کی تعمیر، اولاد فہر کی آبادکاری،
اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے وہ ان کی عظمت و شان کی روشن مثال ہے۔ چونکہ قصی کے 4 فرزند تھے تو امام محمد بن یوسف صالحی سبل الہدیٰ میں لکھتے ہیں کہ قصی نے اپنے مناصب کو 4 بیٹوں میں تقسیم کیا۔ سقایا اور ندوہ عبد مناف کو تفویض کیا۔ انہی کی اولاد میں سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور حجابہ اور لواء عبد الدار کو دیا، یعنی خانہ کعبہ کی خدمت اور جھنڈا، اور ایام منا میں حاجیوں کی میزبانی کا فریضہ عبد العزیٰ کو سونپا۔ ان کی اجازت کے بغیر کوئی اپنا چولہا گرم نہیں کر سکتا تھا، اور وادی کی حفاظت کی ذمہ داری عبد قصی کو سونپی گئی تھی۔ قصی جیسے زیرک اور عظیم انسان نے وہ سارے مناصب کسی ایک بیٹے کو دینے کی بجائے سب میں تقسیم کر کے ایک عظیم مثال رقم کر دی تھی۔ انہوں نے 480 عیسوی میں مکہ میں وفات پائی، اور ان کی میت کو کوہ ہجون کے دامن میں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد مکہ کے لوگوں نے اپنے مرنے والوں کو ہجون میں دفن کیا، جو مکہ کا باقاعدہ پہلا قبرستان تھا۔ عبد مناف کا اصل نام مغیرہ تھا، مگر عبد مناف کے نام سے زیادہ مشہور تھے۔ ان کا لقب قمر البطحا تھا، یعنی بطحا کا چاند۔ ایک اور لقب فیاض تھا۔ آپ ہاشم کے والد تھے، جن سے بنو ہاشم کا قبیلہ شروع ہوتا ہے۔ اپنے والد قصی بن کلاب کی وفات کے بعد مکہ کی سرداری انہوں نے سنبھالی تھی۔ آپ اپنی سخاوت اور انصاف کے لیے بہت مشہور تھے۔ مجموعی طور پر ان کی اولاد بنو عبد مناف کہلاتی تھی۔ ان کے ہاتھ میں نزار کا جھنڈا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کمان ہوا کرتی تھی۔ ان کے بارے میں علامہ آلوسی ایک روایت حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہیں ایک پتھر ملا جس پر یہ عبارت کنندہ تھی: میں مغیرہ بن قصی ہوں، میں قریش کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کریں اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ آپ بتوں سے بغض رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کے چہرے پر چمکتا تھا۔ آپ اپنے نامور باپ کی طرح ملت ابراہیمی پر قائم رہے اور تمام رفاہی کاموں کو جاری اور ساری رکھا۔ آپ کے 4 فرزند تھے: ہاشم، مطلب، عبد شمس، نوفل۔ ہاشم بن عبد مناف۔ دوستو، ہاشم بن عبد مناف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں۔ ان کا اصل نام عمر تھا۔ ہاشم اور عبد شمس جڑواں بھائی تھے۔ ہاشم اس لیے نام ہوا کیونکہ وہ مکہ کے زائرین کی تواضع ایک خاص عربی شوربہ سے کرتے تھے جسے حشم کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ قحط سالی کے باعث شدید فاقہ تک نوبت پہنچ گئی تھی۔ لوگوں کو کئی روز تک کھانے کے لیے کچھ بھی میسر نہ آتا۔ ہاشم مکہ سے شام گئے، وہاں سے آٹا اور گندم خریدی اور حج کے ایام میں لدے ہوئے اونٹوں کے ساتھ مکہ میں واپس آئے۔ روٹیاں پکائی گئی، اونٹ قطار در قطار ذبح ہوتے رہے اور ان کے گوشت کو پکایا گیا۔ سالن کے شوربے میں روٹیاں کوٹ کوٹ کر ڈالی جاتی اور سرید بنایا گیا۔ تمام لوگوں کے لیے دسترخوان بچھا دیا گیا اور سب کو کھانے کی دعوت دی گئی۔ دوستو، سب نے خوب کھایا، یہاں تک کہ سیر ہو گئے۔ اس وجہ سے آپ کو ہاشم کہا جانے لگا۔ ہاشم کا معنی ہے روٹیاں توڑ توڑ کر شوربے میں ملانے والا۔ دوستو، آپ کو ابو البطحا اور سید البطحا بھی کہا جاتا ہے۔ تنگی اور خوشحالی ہر حال میں ان کا دسترخوان مہمانوں کے لیے ہمیشہ بچھا رہتا تھا۔ انہوں نے قریش کے تجارتی قافلے شروع کروائے اور ان کے لیے بازنطینی سلطنت کے ساتھ معاہدے کیے، جن کی وجہ سے قریش بازنطینی سلطنت کے تحت آنے والے ممالک میں بغیر محصول ادا کیے تجارت کر سکتے تھے۔ اب یہ لوگ آزادی سے خرید و فروخت کرتے اور خوب نفع کماتے تھے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز سے روایت ہے کہ قبیلہ قریش کے ہاں زمانہ جاہلیت میں ایک رسم احتفاد کے نام سے مروج تھی، یعنی جب کوئی خاندان مفلس اور نادار ہو جاتا، وہ شہر سے دور صحرا میں نکل جاتے، وہاں جا کر اپنے خیمے نصب کر لیتے اور ان خیموں میں روح پوش ہو جاتے، یہاں تک کہ وہ وہیں فاقہ کشی کے عالم میں دم توڑ دیتے تھے اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دیتے کہ وہ مفلس اور کنگال ہو چکے ہیں۔ اور اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ انہیں ایک نوالا تک میسر نہیں۔ جب ہاشم جوان ہوئے تو انہیں اس ہولناک رسم کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنی قوم کو اکٹھا کر کے یہ خطبہ دیا: اے گروہ قریش، اہل عرب میں مال کی فراوانی اور افراد کی کثرت کے اعتبار سے تمہیں برتری حاصل ہے، لیکن ایک کبھی رسم نے تمہارے بہت سے خاندانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میری ایک تجویز ہے، اگر آپ لوگ اس کو سنیں تو۔ ساری قوم نے کہا: آپ ہمیں حکم دیں تاکہ ہم اس کی تعمیل کر سکیں۔
ہاشم نے کہا میری رائے یہ ہے کہ تم میں سے جو مفلس اور کنگال ہے میں ان کو دولت مند خاندانوں کے ساتھ ملا دوں، ہر غنی کے ساتھ ایک فقیر اس کے کنبہ سمیت ملا ڈالوں۔ جب تم لوگ اپنے تجارتی کارواں لے کر موسم گرما اور سرما میں شام اور یمن کی طرف جاؤ تو تمہارے یہ نادار بھائی تمہارا ہاتھ بٹائیں۔ جب تمہیں نفع ہو تو اس نفع میں تم ان کو شریک کر لو تاکہ وہ تمہارے سایہ میں عزت اور خوشحالی کی زندگی بسر کر سکیں، فاقہ کشی کے باعث انہیں مرنے کی نوبت نہ آئے۔ اس طرح یہ اتفاق کی کبھی رسم ختم ہو جائے گی۔ سب نے یہ بات بہت پسند کی، بس حضرت ہاشم نے ہر غنی کے ساتھ ایک مفلس خاندان کو ملا دیا۔ اس حکمت عملی سے ساری قوم کو ایک دوسرے کے ساتھ مجتمع کر دیا۔ ناظرین، ایسی اقدام کی وجہ سے ہاشم اور ان کے بھائیوں کو الجیرون یعنی پناہ دینے والے کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنی سخاوت اور سیادت کے باعث سارے عرب کے لیے بہترین پناہ گاہ تھے۔ حضرت ہاشم کو جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آتا صبح سویرے حرم میں تشریف لاتے اور کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے اور یوں خطبہ ارشاد فرماتے، اے گروہ قریش، تم زیرک، دانش مند اور عرب کے سردار ہو، تم اللہ کے گھر کے پڑوسی ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا متولی ہونے کی عزت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنے والے بھی آئیں گے، وہ اس کے مہمان ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کی عزت و تکریم کرنے کے تم زیادہ حقدار ہو۔ اس مقدس کام کے لیے میں بھی حلال مال سے اپنا حصہ شامل کروں گا، بس تم اس کے مہمانوں اور اس کے گھر کے زائرین کی عزت کرو اور حلال اور پاکیزہ مال میں سے ان کی تکریم کے لیے اسباب مہیا کرو۔ اہل مکہ آپ کی اس دعوت کو دل و جان سے قبول کرتے اور بڑھ چڑھ کر مالی تعاون پیش کرتے۔ یہ سب چیزیں دارالندوہ میں جمع کی جاتی اور حجاج کرام کی خدمت کے سارے انتظامات انتہائی خوش اسلوبی سے طے پا جاتے۔ دوستو، علامہ علوسی لکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے مالی حقوق اپنی جیب سے ادا کرتے۔ اللہ کے رسول کا نور آپ کے چہرے پر ذوفشاں رہتا تھا۔ جو آدمی آپ کی زیارت کرتا آپ کے ہاتھ چوم لیتا، جب بھی آپ کسی چیز کے پاس سے گزرتے تو وہ سجدہ میں گر جاتی۔ آپ کی سخاوت بطور ضرب المثل عرب میں مشہور تھی۔ ہاشم نے نہ صرف حجاز میں بلکہ بیرون حجاز بھی اپنے جود و آثار اور رفاہی کارناموں کی بدولت شہرت حاصل کی، اور عوام تو عوام شاہان وقت تک انہیں انتہائی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور شاہ روم اور نجاشی حبشہ تو انہیں اپنے لڑکیوں کا رشتے بھی دینے کے خواہشمند تھے، مگر انہوں نے حجاز کے باہر رشتہ جوڑنا پسند نہ کیا اور عرب ہی کے قبائل میں مختلف اوقات میں شادیاں کی۔ ان شادیوں میں بقائے نور نبوت کے لحاظ سے سب سے اہم شادی وہ تھی جو قبیلہ خزرج کی ایک شاخ بنی نجار میں ہوئی۔ حضرت ہاشم ایک عرصہ سے محسوس کر رہے تھے کہ قدرت نے جس نور رسالت کا انہیں امین قرار دیا ہے وہ نور ان سے ابھی جدا نہیں ہوا۔ اسی فکر میں تھے کہ انہیں خواب میں سلمہ بنت عمر سے جو مدینہ میں مقیم تھی عقد کرنے کی بشارت ہوئی۔ وہ ایک پاکیزہ سیرت، نجابت اور شرافت کے اعتبار سے بلند پایہ خاتون تھی۔ جناب ہاشم یہ خواب دیکھنے کے بعد اپنے چند عزیزوں کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ ہوئے اور عمر بن لبید الخزرجی کے ہاں اترے۔ اس نے ان مہمانوں کی بڑی توقیر کی اور مہمانداری بجا لایا۔ تشریف آوری کی وجہ پوچھی۔ جب اس کو معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ مجھے رشتہ کرنے سے انکار نہیں، مگر میری ایک شرط ہے، اگر سلمہ کے ہاں اولاد ہوئی تو وہ مدینہ میں ہی قیام کریں گی۔ دوستو، جناب ہاشم نے اس شرط کو منظور کر لیا اور ابتدائی مراحل میں تکمیل کے بعد عقد ہو گیا۔ اس تقریب کے بعد ہاشم اپنے کاروبار کے سلسلے میں شام چلے گئے۔ جب شام سے پلٹ کر آئے تو سلمہ بنت عمر کو مدینہ سے مکہ لے آئے تھے۔ جب پیدائش کا وقت آیا تو ہاشم حسب وعدہ اپنی زوجہ کو اس کے باپ کے پاس یثرب میں چھوڑ آئے اور خود تجارت کی غرض سے ملک شام چلے گئے تھے۔ جناب ہاشم کا یہ سفر تجارت سخر آخرت ثابت ہوا اور پھر انہیں وطن کی جانب پلٹنا نصیب نہ ہوا۔ آپ کی عمر مبارک ابھی 25 برس ہی تھی کہ وہیں پر چند دن گزارنے کے بعد بیمار ہوئے اور اسی بیماری سے صحت یاب نہ ہو سکے۔ وہیں پر ان کا انتقال ہوا اور اسقلان سے 6 میل کے فاصلے پر مقام غزہ میں سپرد خاک ہوئے۔ دوستو، جب جناب ہاشم کے شریک سفر جناب ہاشم کی خبر مرگ لے کر واپس لوٹے تو مکہ اور یثرب کے گھروں میں صف ماتم بچھ گئی۔ ہر شخص کی زبان پر ان کی مہمان نوازی، اقربا پروی اور ہمدردی، مواخات کے تذکرے تھے۔ جناب سلمہ نے یہ اندوناک خبر سنی تو دل پر غم و اندوہ کے بادل چھا گئے۔
جناب سلمہ کا دل اگرچہ بجھ چکا تھا مگر بجھے ہوئے دل کو روشنی کی کرن نظر آئی اور گود نو مولود کی آمد سے آباد ہو گئی۔ اس نو مولود کا نام مطلب رکھا گیا۔ جناب ہاشم کے متعدد بیٹے تھے مگر ان میں سے 2 بیٹوں کے ہاں اولادیں ہیں، ایک اسد اور دوسرے مطلب۔ اسد کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام حنین تھا مگر اس کی نسل آگے نہیں چلی، اور ایک صاحبزادی پیدا ہوئی جن کا نام فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ تھے۔ یہ حضرت ابو طالب کے عقد میں آئیں اور ان سے حضرت مولا علی علیہ السلام اور ان کے دوسرے بھائی پیدا ہوئے۔ البتہ حضرت مطلب کا سلسلہ اولاد آگے بڑھا اور انہی سے ہاشمی نسل کا سلسلہ دنیا میں قائم ہوا۔ ناظرین، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں جناب مطلب کی زندگی اور آپ کی آل اولاد کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔